یار ٹرمپ صاحب چاہتے کیا ہیں؟ وہ جنگ رکوانا چاہتے ہیں، جنگ بڑھانا چاہتے ہیں، یا کچھ سیٹلمنٹ کروانا چاہتے ہیں دونوں کے بیچ میں. مطلب ان کی سٹیٹمنٹ ہی کنفیوزنگ ہے. بھائی صاحب بالکل کنفیوزنگ نہیں ہے. اچھا، اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ امریکہ کہ ایران جو ہے وہ اپنے ایٹمی پروگرام کو از خود ختم کرنے کا اعلان کر دے، اور وہ جو انٹرنیشنل انسپیکشن ایجنسی ہے اس کو کہہ کے آ کے دیکھ لیں ہم نے یورینیم کی 0 افزودگی ہو رہی ہے اور سارا سسٹم ہم نے تباہ کر دیا ہے خود اپنے ہاتھوں سے. اس وقت تک نہ سیز فائر ہوگی، نہ وہ صلح صفائی کی کوشش کرے گا. اور یہ بات اس نے جیسے ہی G7 کا اجلاس چھوڑ کے اس کے مشترکہ اعلامیہ کی پرواہ کیے بغیر، اب وہ کیوں بیٹھا ہے اس کے بارے میں شاید کبھی کتابوں میں ہم پڑھیں گے، ہمیں تو کوئی خبر نہیں ملی ہے. کیوں بیٹھا مطلب کیا بیٹھا؟ لیکن جہاز میں بیٹھا نا واپس جانے کے لیے. تو اس نے اس وقت ایک ٹویٹ کیا جس میں اس نے کہا ہے کہ ایران کو چاہیے تھا کہ وہ اس ڈیل پر سائن کر لیتے جو میں نے انہیں دی تھی. واٹ اے شیم اینڈ ویسٹ آف ہیومن لائف. بڑے شرم کا مقام ہے اور انسانی جانوں کا ضیاع ہے کہ انہوں نے وہ دستخط نہیں کیے جو میں نے انہیں تجویز دی تھی. میں صاف لفظوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ وہ کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے اس کو کیپٹل لیٹرز میں لکھا ہے، یعنی جس کو آپ جلی حروف میں کہتے ہیں، ہائی لائٹ کہتے ہیں ہماری زبان میں. ایران کین ناٹ ہیو اے نیوکلیئر ویپن، کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا. میں یہ بات بار بار کہتا رہا ہوں. اس کے بعد اس نے کہا کہ ایوری ون شوڈ امیڈیٹلی ایویکویٹ تہران، کہ یعنی تہران کے شہریوں جلد از جلد شہر کو چھوڑ دو. اس کا مطلب سیدھا سادہ ہے کہ بھائی میں آ رہا ہوں. میں کنفیوز اس لیے ہوں کہ یہ وہی ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ دنیا میں جنگیں نہ ہوں. ان کی تو پالیسی ہے اینٹی فار. اللہ آپ کا بھلا کرے. بالکل افغانستان سے فوجیں نکلوائی انہوں نے. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. تو یہ پھر کیوں دیکھیے کیوں؟ وہ بھی ایک سیاستدان ہیں، اچھے سیاستدان ہو گئے. پہلے نعرے یہی لگائے تھے. ان کا سب سے زیادہ کس کے خلاف ایک لفظ جو بہت مشہور موصوف نے کیا، وہ ڈیپ اسٹیٹ. ڈیپ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ ڈیپ اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ ایجنسیاں ہوتی ہیں، کیسی پاور جو اپنے حساب سے ریاست کے اندر ریاست، انٹیلیجنس ایجنسیاں، بیوروکریسی، ریاست کے دائمی ادارے، یہ ہے نا ڈیپ اسٹیٹ. اس نے کہا کہ جو امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ امریکہ کو خواہ مخواہ کی جنگوں میں الجھا دیتی ہے، جس کا صرف اور صرف فائدہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے امریکی اسلحہ ساز فیکٹریوں کو اور جو ڈیفنس کے ٹھیکوں کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں. یہی ہے نا. میں آؤں گا تو میں دنیا میں امن لے کر جاؤں گا، امن پھیلاؤں گا. کوئی جنگ نہیں ہوگی. کوئی جنگ نہیں ہوگی. یہ بس ان کے بیٹے نے بھی کل اس بات کو دہرایا جو آپ کر رہے ہیں. لیکن ان کے بیٹے ایرک صاحب نے اس میں وہ بھی بات کہی جو میں کل آپ کو اپنے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ ٹرمپ نے ایران کو کہا تھا کہ 60 دنوں کے اندر اندر جو ہے میرے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کر لو. یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اور ایگزیکٹلی اسرائیل نے جس دن حملہ کیا ہے وہ 61 پر. اور میرا سوال یہاں پہ یہ ہے، مجھ جیسے کئی لوگوں کا سوال یہ ہے، آپ ذرا اپنے اس کلپ کے نیچے لوگوں کو پڑھیں کامنٹس. جی وہ یہ ڈکٹیشن ہے یا مذاکرات ہیں؟ ڈکٹیشن ہے. تو ڈکٹیشن ایک خود مختار ملک تو نہیں مانا تو نہ لو. وہ انگیج تھا مذاکرات میں، ایران ہر مذاکرات میں آ رہا تھا. میں بالکل تیار ہوں. جو 60 کی بجائے 70 دن ہو جاتے ہیں، 100 دن ہو جاتے تو کون سی قیامت آ جاتی؟ بھیڑیے اور بھیڑ کے بچے کی کہانی بچپن میں پڑھی تھی، کتابیں میں پڑھائی گئی تھی. بھیڑیا کہاں کھڑا ہوتا ہے اور بھیڑ کا بچہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ پانی پی رہا ہوتا ہے. لیکن پانی گدلا کرنے کا الزام کس پر لگتا ہے؟ بھیڑ کے بچے. تو اس صورتحال پہ بھی اس کا اطلاق ہمیں بچپن میں کیوں پڑھائی جاتی ہے یہ کہانی؟ اور یہ کہانیاں کیوں پڑھائی جاتی ہیں؟ یہ کہانیاں ہمیں بچپن سے اسی لیے پڑھائی جاتی ہیں
کہ بھیڑ کے بچے نہ بنو، بھیڑیے بنو، اور جو لوگ بھیڑیا بننے میں ناکام رہے ان کا وہی عالم ہوتا ہے جو آج کل ایران کا ہو رہا ہے۔